جتنی مصیبتیں آتی ہیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، انسان کی پیدائش سے قبل انسان کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہیں۔ مصیبتیں نیک صالحین لوگوں پر بھی آئیں اور مصیبتیں بدوں پر بھی آئیں۔ نیک صالحین پر جو مصیبتیں آئیں وہ آزمائش ہیں۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اور جو بدوں پر مصیبتیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان کے ہاتھوں کے کرتوت ہیں۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان کا ذائقہ محسوس نہیں کر سکتا جب تک اس کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ جو اس پر مصیبت آئی وہ ٹل نہیں سکتی اور جو ٹل گئی وہ آ نہیں سکتی۔ یہ اپنا عقیدہ مضبوط کر لیں اس بات پہ۔ بعض اوقات لوگوں کے ذہنوں میں کچھ حادثات کے منظر نقش ہو جاتے ہیں، وہ جا رہے ہوتے ہیں راستے میں ایکسیڈنٹ ہونے لگتا ہے تو وہ بچ جاتے ہیں، یا ان کا بچہ بہت بیمار تھا آخری سانسوں سے واپس آ گیا، بندہ ساری زندگی کہتا ہے وہ وقت مجھے یاد آتا ہے میں گھبرا جاتا ہوں، اگر ایسے ہو جاتا، اگر وہاں ایکسیڈنٹ ہو جاتا، اگر میرا بچہ فوت ہو جاتا، وہ ساری زندگی ہو جاتے پہ ہی گزار دیتا ہے۔ یہ بات یاد رکھو ہونا ہی نہیں تھا، اگر ہونا ہوتا تو ہو جاتا، جو ہویا نہیں وہ ہونا ہی نہیں تھا، جو ہوا نہیں وہ ہونا ہی نہیں تھا۔ یہ کس نے کہا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ رسول پاک فرماتا ہے جو نہیں ہونا تھا وہ نہیں ہونا۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم یہ جو عملیات پڑھتے ہیں شفا کے لیے، ہم یہ جو علاج معالجہ کرواتے ہیں، یہ جو ہم اپنی حفاظت کے لیے ڈال اور زرہ بناتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بھی نوشتہ تقدیر میں ہے، یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ تم نے بیمار ہونا ہے تو یہ دوائی کھانی ہے، تمہارا کسی سے مقابلہ ہونا ہے تو تم نے ڈال استعمال کرنی ہے، تم نے زرہ بنانی ہے، یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ تقدیر میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، اور تقدیر میں جو بھی مصائب آئیں گے، جو بھی مشکلات آئیں گی، جو بھی تکلیفیں آئیں گی، جو بھی اذیتیں آئیں گی، جو بھی پریشانیاں آئیں گی، ساری کی ساری پریشانیاں تقدیر میں پہلے ہی لکھی ہوئی ہیں اور اس کے مطابق آئیں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ہر انسان غمگین ہوتا ہے اور ہر انسان خوش بھی ہوتا ہے، لیکن مومن مصیبت میں صبر کرتا ہے اور نعمت میں شکر کرتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی، وہ تمہارے کسی گناہ کی وجہ سے آتی ہے۔ بسا اوقات مشکلات، مصائب، تکلیفیں اور مصیبتیں تمہارے گناہوں کو مٹانے کے لیے آتی ہیں یا تمہارے درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کانٹا چبھ جائے یا اس سے بھی کم تر کوئی چیز اس کی تکلیف انسان کو پہنچے، اس سے بھی ایک گناہ معاف ہوتا ہے یا ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ درجے کے بلند ہونے کے حوالے سے میں آپ کو ایک حکایت سناتا ہوں جو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رسالہ نعیمیہ میں مثنوی شریف کے حوالے سے لکھی ہے۔ ایک خاتون تھی، اس کے پاس اللہ کی بہت سی رحمتیں تھیں، اللہ کا بہت سا فضل تھا اس کے اوپر، اللہ کا بڑا کرم تھا، اللہ کی بڑی مہربانی تھی، اللہ نے اس کو مال بھی دیا ہوا تھا اور اس کو 20 بیٹے بھی عطا فرمائے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ یہ مال اور یہ بیٹے تمہاری دنیا کی زینت ہیں۔ خوش و خرم اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ اس کا بڑا بیٹا جو 18 برس کا ہو گیا، اچانک اس کو ایک بیماری لگتی ہے، وہ اس بیماری میں وفات پا جاتا ہے۔ وہ مائی کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب اس کا دوسرا بیٹا 18 سال کا ہوتا ہے، اس پر بھی بیماری حملہ کرتی ہے، بیٹا فوت ہو جاتا ہے، مائی کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا تیسرا بیٹا جب 18 برس کا ہوتا ہے، اس پہ بھی بیماری حملہ کرتی ہے، وہ بھی فوت ہو جاتا ہے، مائی کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یکے بعد دیگرے 19 بیٹے بیماری سے انتقال کر جاتے، اور مائی کہتی کیا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب اس کا 20واں بیٹا 18 سال کی عمر میں آتا ہے، اس پہ بھی بیماری حملہ کرتی ہے، مائی بھاگتی ہے اس بیٹے کو لے کے علاج معالجے کے لیے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، مگر
بیٹا جانبر نہیں ہوتا، انتقال کر جاتا، مائی دیوانی ہو جاتی ہے، اور بیٹوں کا درد ہی بہت ہوتا ہے۔ ہندوستان کا ہٹلر سلطان غیاث الدین بلبن یہ غصے کو فرض سمجھتا تھا، اور اس کا قول تھا کہ دبدبے کے بغیر حکومتیں نہیں چلتی۔ اس کے اشارہ ابرو سے کتنی گردنیں کٹ جایا کرتی تھی۔ جانتے ہو اس کی کمر کس نے توڑی؟ اس کا جوان بیٹا، وہ انتقال کر گیا جوانی کے عالم میں۔ سلطان رات کو اٹھتا ہے، روتا ہے، چیخیں مارتا ہے، اور زبان پہ ایک ہی جملہ، درختوں کے پتے جڑ گئے، میں اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی باغ میں قید ہو کے رہ گیا۔ اس کی کمر کو جوان بیٹے کی موت توڑ کے رکھ دیتی ہے۔ مائی بڑی پریشان ہوئی، دیوانی ہو گئی، دیوانگی کے عالم میں مائی سو گئی، ظاہری آنکھیں لگ گئی، دل کی آنکھیں کھل گئی۔ مائی کیا دیکھتی ہے؟ جنت، جنت کی بہاریں، بڑے بڑے عالی شان محلات، مکانوں کے اوپر مالک مکان کا نام لکھا ہوا ہے۔ چلتی چلتی ایک مکان پہ پہنچتی ہے، اس کے اوپر اس مائی کا نام لکھا ہے۔ مائی دروازہ کھولتی، اندر داخل ہو جاتی ہے۔ خوبصورت باغیچہ، باغ، درخت، پھل پھول، ٹہلتی ہے، ٹہلتی ٹہلتی اندر جاتی ہے، محل کے کمروں کو کھولتی ہے۔ ایک کمرے کو جب کھولتی ہے تو سامنے دیکھتی ہے کہ اس کے 20 بیٹے بستر لگا کے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ماں کو کہتے ہیں اہلا و سہلا مرحبا، ماں بڑی خوش ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ماں ہم اللہ کی طرف سے بڑے سکون میں بیٹھے ہیں، بڑے اطمینان میں بیٹھے ہیں۔ ماں شکر الحمدللہ کہتی ہے۔ ہاتف سے آواز آتی ہے، اے خاتون تو جانتی ہے کہ یہ تیرا اصل مقام تھا، مگر یہاں تک پہنچنے کے لیے عملوں کی ضرورت تھی جو تیرے پاس نہیں تھے۔ یہ 20 سیڑھیاں چڑھنی تھی مگر تیرے پاس عمل نہیں تھے، پھر اللہ نے تجھے 20 غم دیے، اور ان 20 غموں کی وجہ سے اللہ نے تجھے یہ مقام عطا فرمایا۔ یہ جو غم انسان کے اوپر آتے ہیں یہ انسان کے درجات کو بڑھاتے ہیں۔ ملفوظات اعلی حضرت میں اشاہ امام محمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جس آدمی پر 40 دن تک نہ کوئی علت آئے، نہ قلت آئے، نہ ذلت آئے، وہ غور کرے کہیں اس کا مالک ناراض تو نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جس قوم سے محبت کرتا ہے اس کو آزمائش میں مبتلا کرتا۔ اس دنیا پہ رہتے ہوئے آزمائشوں میں مبتلا ہو کر زندگی گزارنے والوں، یہ جو میں آپ کو حدیث مبارکہ سنانے لگا ہوں رونگٹے کھڑے کر دے گی۔ اپنی غربت پہ تمہیں ناز ہوگا، اپنی بیماری پہ تمہیں ناز آئے گا، اپنی پریشانی پہ تمہیں ناز آئے گا۔ آج بھول جاؤ گے رشتہ داروں نے کیا کیا غم دیے، آج بھول جاؤ گے دوستوں نے کہاں کہاں بے وفائی کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کان کھول کے سنو، کان کھول کے سنو، یہ غریبوں کے لیے ہے، آج احساس کمتری سے باہر نکلو۔ رسول پاک کا فرمان سنو، آج دل خوش ہو جائے گا۔ اور مصیبت میں مبتلا رہنے والے لوگوں یقین جانو آج کا یہ حضور کا فرمان سنو اور خوش ہو کے گھر جانا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میزان پہ شہیدوں کو لایا جائے گا، آؤ حساب دو، پھر بعد میں صدقہ کرنے والوں کو میزان پہ لایا جائے گا، آؤ حساب دو، اور بعد میں آزمائش میں مبتلا رہنے والے لوگوں کو میزان پہ لایا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا میزان اٹھا دو، دیوان اٹھا دو، جتنی نیکیاں ہیں اجر ہیں ان کے اوپر انڈیل کے چھوڑ دو ان کو۔ اور جس وقت ان کا اجر، ان کا ثواب وہ دنیا پہ عافیت سے رہنے والے دیکھیں گے، وہ کہیں گے کاش ہم بھی کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے، ہم بھی کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے۔ یہاں تک حدیث میں آیا وہ کہیں گے کاش ہمارے جسموں کو بھی کینچیوں سے کاٹا جاتا۔ کبھی بھی پریشان نہ ہونا اپنی غربت سے، کبھی بھی پریشان نہ ہونا اپنی بیماری سے۔ مومن کی بیماری اس کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں حضور اقدس نے فرمایا نیک کاموں سے عمر بڑھتی ہے، دعا تقدیروں کو ٹال دیتی ہے، اور فرمایا بے شک آدمی اپنے کسی گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا۔ سوچو تنگ دستی آئی کون سا گناہ کیا، پریشانی آئی کون سا گناہ کیا، دکھ آئے، اذیتیں آئی، پریشانیاں آئیں، کون سا گناہ کیا۔ کوئی میرے ہاتھوں سے تنگ تو نہیں، میری زبان سے کوئی تنگ تو نہیں، میرے انداز زندگی سے، انداز معاشرت سے کوئی تنگ تو نہیں، مجھ سے کسی پر ظلم تو نہیں ہو گیا۔ یہ خاص خیال رکھنا اپنی زندگی میں، کبھی بھی زندگی میں کسی پہ ظلم نہ کر۔ اگر کہیں بھولے میں کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی تو آج وقت ہے اس سے معافی مانگ لو۔ ظلم کا بدلہ ظلم ہے، دنیا سے بچ جائے گا آخرت والے دن سے نہیں بچے گا۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر تابعی ہوئے ہیں۔ حجاج بن یوسف نے ان کے اوپر غداری کا مقدمہ ڈالا اور ان کو گرفتار کر لیا۔ حجاج بن یوسف نے اپنے دربار میں حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا، سر قلم کرنے لگا۔ حضرت سعید بن جبیر کا منہ جو اس نے قبلہ کی طرف رکھا ہوا تھا تو اس نے کہا کہ ان کا منہ پھیر دو،
دوسری طرف کر دو، قبلے سے دوسری طرف کر دو۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر مرضی میرا چہرہ پھیر دو، رب ہر طرف ہی ہے، رب ہر طرف ہے، جدھر بھی چہرہ پھیرنا پھیر دو، میرا رب ہر طرف ہی ہے۔ آخر میں حضرت سعید بن جبیر نے ایک بات کہی، کہا حجاج بن یوسف تو مجھے بے گناہ قتل کر رہا ہے، جو میں ظلم کی بات کر رہا ہوں کبھی کسی پہ ظلم نہ کرنا۔ حجاج بن یوسف تو مجھے بے گناہ قتل کر رہا ہے، میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ تم میرے بعد کبھی کسی کو قتل نہ کرے۔ کہتے ہیں 15 دن بعد یا 40 دن بعد حجاج بن یوسف مر گیا، اور مرا کیسے؟ اس کو اتنی سخت سردی لگتی تھی، انگیٹھیاں کولوں کی بھر بھر کے اس کے جسم کے پاس رکھی جاتی تھی، یہاں تک کہ اس کے جسم کا چمڑا سڑ جاتا تھا مگر اس کی سردی نہیں جاتی تھی، بیماریاں لگ گئیں اس کو عجیب قسم کی۔ خواب میں حضرت سعید بن جبیر آتے اور اس کا گریبان پکڑ کے کہتے تو نے مجھے بے گناہ قتل کیا۔ وہ راتوں کو سو نہیں سکتا تھا، حکیموں کو بلایا علاج کیا جائے، حکیم حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ اس کا علاج ہی نہیں۔ ایک حکیم نے دھاگا باندھ کے نا گوشت کا ٹکڑا اس کے اندر بھیجا، پھر اس کو نکالا، باہر کھینچا، اس کے ساتھ ہزاروں کیڑے چمٹے ہوئے تھے اور بہت بدبو آ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ تیرا علاج ممکن ہی نہیں۔ بندے کو بھیجا، جاؤ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس جاؤ اور جا کے کہو کہ میرے لیے دعا کریں۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے، آپ نے فرمایا حجاج بن یوسف میں نے تجھے کہا تھا نا کہ علماء کو تنگ نہ کیا کر، تیرا علاج ممکن ہی نہیں ہے۔ حضرات کبھی بھی کسی پر زیادتی نہ کرو، کسی سے نا انصافی نہ کرو، یہ دنیا مکافات عمل ہے، اور جو اس کے پیارے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا ہے، ان پر مصیبتیں بھیجتا ہے، مشکلات بھیجتا ہے، پھر تھوڑی مصیبتیں نہیں آتی، بڑی مصیبتیں آتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت امیر حمزہ احد کے میدان میں شہید ہو جاتے ہیں، ڈھونڈو میرے چچا کو، سب صحابہ حضور کے چچا کو ڈھونڈ رہے ہیں، کہیں مل نہیں رہے۔ آخر ایک جگہ حضرت امیر حمزہ کا لاشا پڑا ہے، کان کٹے ہوئے، ناک اترا ہوا، کلیجہ نکلا ہوا، آنتیں باہر ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے چچا امیر حمزہ کا مسلح شدہ وجود دیکھا تو بڑا روئے، بڑا روئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑا روئے حضرت امیر حمزہ کے لاشے کو دیکھ کے۔ حضرات ہر کسی کا ایک جنازہ ہے، حضور نے اپنے سکے چچا امیر حمزہ کا 70 مرتبہ جنازہ پڑھا۔ حضور کو اتنا غم تھا اپنے چچا کے جانے کا۔ 309 ہجری میں خلیفہ مقتدر باللہ حالت سکر میں ان الحق کے الفاظ نکلنے پر منصور حلاج کو تختہ دار پہ لے جاتا، لے جا کے چوک میں چوراہے پہ 1000 کوڑا مارا جاتا، 1000 کوڑا مار کے پھر ہاتھوں کو کاٹا جاتا، ہاتھوں کو کاٹ کے پھر پاؤں کاٹے جاتے، پاؤں کاٹ کے پھر سر کاٹا جاتا، سر کاٹ کے اس کو بازار میں لٹکا دیا جاتا ہے، وجود کو آگ میں جلا دیا جاتا ہے، اس وجود کی راکھ کو دریائے دجلہ میں بہا دیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں میرے مالک تیرے رنگ، جواب آتا ہے فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا، پہلا مشکل پھر تمنا، پہلا کنڈا پھر پھل، مگرو شاید پہلا مکھیاں ڈنگ دیاں ڈنگ والیاں۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ایک خواب دیکھتے ہیں، اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہتے ہیں ابا جی میں نے خواب دیکھا ہے، یا اباتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، ابا جی میں خواب دیکھتا ہوں کہ 11 ستارے اور ایک چاند اور ایک سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ کہا بیٹا یہ خواب کسی کو بتانا نہ، مگر وہ خواب سنا جا چکا تھا۔ پھر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کوہے میں، کہیں سلاخوں کے پیچھے، تخت نشین ہونے سے قبل، جانتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے کتنی مصیبتیں برداشت کی، کوئی 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال نہیں، 80 سال لگے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو تخت پر پہنچنے کے لیے۔ ایویں تے قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا ہے، قطرے نو موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا پیندا ہے۔ پہلے مشکل گھاٹیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، اس کے بعد آسانیاں آتی ہیں۔ جتنی بھی مصیبتیں آپ پہ آئیں، مشکلیں آئیں، تکلیفیں آئیں، اذیتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، آپ نے گھبرانا نہیں، اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا، کیونکہ یہ جو مصیبتیں تم پر آتی ہیں، یہ جو مشکلیں تم پر آتی ہیں، یہ تمہارے گناہوں کو مٹانے کے لیے آتی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم ایک درخت کے پاس گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خشک درخت کو یوں پکڑا اور یوں جھنجھوڑا، اس کے پتے گر گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھتے ہو اس کے پتے گر گئے؟ یا رسول اللہ گر گئے؟ فرمایا جب کوئی مومن بیمار ہوتا ہے اس کے ایسے گناہ جڑ جاتے ہیں، فرمایا اس سے بھی زیادہ تیز اس کے گناہ جڑتے ہیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
اگر کسی مومن کو سر میں درد ہو یا بخار ہو اور اس کے گناہ احد پہاڑ جتنے ہوں، کسی شخص کو اگر سر میں درد ہو اور وہ مسلسل رہے یا بخار ہو اور وہ مسلسل رہے، فرمایا اس کے احد پہاڑ جتنے گناہ ہوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اس کو شفا ملتی ہے تو اس کے نامہ اعمال میں رائی کے دانے برابر بھی گناہ نہیں باقی رہتے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں حضور کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص آیا، اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیماری کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ کفارہ ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ خواہ چھوٹی ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کانٹے کے چبھنے جتنی بھی ہو یا اس سے بھی کم تر ہو، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے گناہ معاف کرتا۔ راوی کہتے ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے بخار دے اور دائمی بخار دے، لمبا بخار دے، موت تک کا بخار دے، صرف میں حج کر سکوں، جہاد میں میری ضرورت پڑے تو جہاد میں جا سکوں، مسجد میں با جماعت نماز پڑھ سکوں، بس باقی مجھے بخار دے کے رکھ۔ راوی کہتا ہے پھر جس نے بھی حضرت ابی بن کعب کو کبھی چھوا، ہاتھ لگایا تو ہمیشہ ان کے وجود پہ بخار ہی رہتا۔ تو یہ جو بخار آتا ہے، تکلیف آتی ہے، یہ بیماریاں گناہوں کو مٹانے کے لیے آتی ہے۔